جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسان کو پیدا کیوں کرتے ہو اور جب پیدا کرتے ہو تو مار کیوں دیتے ہو؟ السلام علیکم پیارے محترم عزیز، دین کے دیوانے چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ پیارے محترم عزیز، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا فرماتے ہیں اور پھر ان کو مار کیوں دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے محترم عزیز، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے محترم عزیز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ نے آپ کو اتنی ساری حکمتوں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے۔ پیارے محترم عزیز، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، تم نے خود ہی تو کھیتی بوئی ہے اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روح کو دو جسموں کی ہوتی ہے، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان جسم ایک رتبے کا نہیں ہوتا۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہوتی ہے، کسی کے جسم میں پنچ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گم کو بھوسے سے الگ کر دیا، جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو پیارے محترم عزیز، ہمارے لیے یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کو مار کیوں دیتے ہیں۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھے، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے،
اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے محترم عزیز، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اور ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والا بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر قرآن پاک جیسی ہدایت کی کتاب کو اتار کر صحیح اور ہدایت کے راستے پر چلنا صاف صاف دکھا دیا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر چلنا چاہیے۔ اور پیارے محترم عزیز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔